انعمت علیہ. سورۃ فاتحہ تو پوری کی پوری ایک داستان، سچی کہانی اور سچا واقعہ اور سچا نظام ہے. وہ انعام دے، اور ایسا انعام دے کہ میری نسلوں سے فاقے ختم کر دے، فقر ختم کر دے، غربت ختم کر دے، تنگدستی ختم کر دے میری نسلوں میں، اور میری نسلوں میں غنا عطا فرما، غنا عطا فرما. آل رسول کا قافلہ جا رہا تھا. حضرت امام حسن تھے، حسین تھے، حضرت جعفر تھے. قافلے میں یہ حضرات حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے مدینہ سے مکہ. تو راستے میں ایک دیکھا تو بھوک پیاس کا احساس ہوا. ایک بڑھیا تھی تو اس سے پوچھا کوئی پانی؟ اس نے کہا یہ بکری ہے، اس کے تھن تو خشک ہے، دو کے پی لے. انہوں نے اللہ کا نام لیا، بکری دوہی، سب نے پیا. کہا کھانا؟ کہا آپ آل رسول ہیں تو یہ کھانا پھر اسی کو ذبح کر لے. انہوں کو ذبح کر لیا، اس کو پکایا، کھایا. شوہر جو آیا اس نے کہا بکری. اس نے کہا ایسے ایسے آئے تھے. شوہر ناراض ہوا، جو ایک ہی تو بکری تھی وہ بھی گئی. غریب تو پہلے ہی تھے، غربت کے ایام اور بڑھ گئے. آپ نے دیکھا کہ ایک مائی ہے جو مدینہ کی گلیوں میں مینگنیاں اکٹھی کر رہی ہے. پہلے دور میں مینگنیاں جمع کر کے اس کو بیچا جاتا تھا، بکری کی، بھیڑ کی مینگنیاں. تو مینگنیاں اکٹھی کر رہی ہے. دیکھا ہے تو وہی. کہ اماں جانتی ہو؟ کہا نہیں. کہاں ہم وہی ہیں جس پہ بکری اور. تو یہ کیا ہو گیا؟ کہا غربت آ گئی. غلام سے فرمایا اس کو 1000 بکریاں دے دو اور 1000 دینار دے دو، سونے کے سکے. آج بھی پاؤنڈ، ڈالر سب سے زیادہ طاقتور دینار ہے کویت کا دینار دے دو. حیران ہو گئے. اور نے کہا ان کو ہمارے دوسرے حضرت جعفر کی خدمت میں بھیجو. انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس نے ہمیں دودھ پلایا تھا، بکری. انہوں نے کیا دیا؟ انہوں نے کہا اس کو میری طرف سے بھی 1000 بکری اور 1000. انہوں نے اگلی ہستی کے پاس بھیجا، امام حسن کے پاس. تو انہوں نے فرمایا اس کو میری طرف سے 2000 بکریاں اور 2000 دینار. اللہ تو نے آل رسول کو دیا تھا تو انہوں نے دیا تھا تو بولو، دیا تھا تو دیا تھا. اگر گھر میں ہی غربت فقر ہوتی تو کہتے اماں اللہ تیرا بھلا کرے، ہم دعا کریں گے. دعا بھی بڑی طاقت ہے، لیکن دعاؤں کے ساتھ عطا ہے. دعا بھی ہے اور عطا بھی ہے. دعا بھی ہے، عطا بھی ہے. انعمت. امام حسن بازوں کا تو ان کی زندگی میں ایسا وقت آیا سیدنا امام حسن کا کہ آج جو سوٹ پہنا کل نہیں پہنا. آپ ایک قیمتی گھوڑے پہ جا رہے تھے، ایک بدو نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. کہنے لگے آپ کے نانا کے گھر تو 3 چاند چولہا نہیں جلتا تھا، غربت اور فاقے تھے. آپ یہ بڑا کمال جواب دیا. فرمایا یہ اعلیٰ پوشاک، اعلیٰ گھوڑا، اعلیٰ سواری، اعلیٰ گاڑی اس لیے ہے لوگ دیکھیں، مجھ سے سوال کریں. اگر میرے پاس بھی پیوند لگے، پھٹے کپڑے ہوئے تو لوگ کہیں گے خود ہی منگتا ہے، ہمیں کیا دے گا. ان کا یہ انداز بھی انسانیت اور غربت اور غریبوں کی مدد کے لیے تھا، فخر کے لیے نہیں تھا. اس لیے اگر کسی کو یہ اللہ عطا فرمائے تو اس پہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ فخر کرتا ہے. کیا پتا
اس کی نیت کیا ہے، اس کا جذبہ کیا ہے؟ جیسے کہ اس بدو نے لگام پکڑی اور اس نے سمجھا کہ یہ فخر کے لیے ہے، وہ اس کی بدگمانی تھی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے جیتے ہیں۔ انعمت علیہم، یہ ان کو انعام ملا۔ اللہ تو مجھے بھی ایسا انعام دے دے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاں سونا چاندی ڈھیر، عزت دولت رزق، بڑی بڑی ہستی اور عبادت اور تسبیحات اور اللہ کا تعلق اتنا زیادہ کہ گمان اور خیال اور تصور سے زیادہ۔ یہ ہے انعمت علیہ۔ اللہ انعام یافتہ لوگوں میں مجھے بھی بنا دے، مجھے بھی ایسے لوگوں میں بنا دے جس کو تو نے انعام کیا ہے، جس پر تیری رحمت ہوئی۔ راتوں کو تڑپ تڑپ کے مانگنا، راتوں کو تڑپ تڑپ کے مانگنا، راتوں کو تڑپ تڑپ کے مانگنا۔ اس وقت میرے رب کی کریمی کہاں ہوتی ہے؟ فرمایا رات کے آخری پہر اللہ آسمان دنیا پر، اس پہلے آسمان پہ اللہ آ کے ایک آواز دیتا ہے، کون ہے مانگنے والا جس کو عطا کی؟ کون ہے ایسا جو غربت کو ختم کرے، صحت مانگے، عزت مانگے، صحت مانگے، برکت مانگے، راحت مانگے، عافیت مانگے؟ کون ہے؟ کون ہے جو اللہ کے خزانوں سے اللہ مانگے؟ اللہ پاک اس پہلے آسمان دنیا پہ اللہ آ جاتا ہے، اور ایک طرف بندہ ہے وجدان کے ساتھ، کیفیات کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے، دن کا روزہ ہے اور رات کا اس کے سامنے راز و نیاز ہے۔ جب سارا عالم سوتا ہے، ہم راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ تو اللہ کے خزانوں میں پھر اس بندے کو کیا ملے گا؟ اس کی عطا پھر کیسے